حضرات گرامی، میں نے خطبہ شریف پڑھا ہے اور خطبہ شریف کے بعد قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ سنیے۔ قرآن مجید ہے، دوسرا پارہ ہے، سیقول ہے، سورہ بقرہ ہے، ارشاد پروردگار ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں اپنے معتمر صاحب سے، عبد الرحیم صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جب موقع میسر آئے، اب صفا مروہ پہاڑی تو رہی نہیں، تھوڑے تھوڑے حصے چھوڑ دیے گئے ہیں، جب کبھی وقت ملے تو تھوڑی دیر صفا پر جا کر بیٹھ جائیے گا اور مروہ پہ بھی جا کے ادھر بیٹھیے گا اور ان الصفا والمروہ آیت تلاوت کیجیے گا تو دیکھیے گا کہ اس کو محبت کا کیسا آپ کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ ابھی تو ہم آپ کے گاؤں میں قرآن کی اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، ترجمہ سنا رہے ہیں، ابھی اس کا ڈیفینیشن کریں گے، اس کی تفسیر بتائیں گے، مگر آپ خیال تو کریں کہ وہ لمحات کتنے آفری ہوں گے کہ خدا وہاں موجود ہوں گے، سامنے صفا ہوگا تو مروہ دکھائی پڑے گا، سامنے مروہ ہوگا تو صفا دکھائی پڑے گا، اور پھر جب آپ کی زبان پر آئے گا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو اس وقت عشق کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے بچوں نے، حضرت نے جلسے کو اتنا اچھا چلایا ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ دیکھو، 4 چیزیں پہلے سمجھتے چلیں۔ نمبر 1 زیارت، نمبر 2 طواف، نمبر 3 عمرہ، نمبر 4 حج۔ غور سے سنیے گا، اس کو کہیے گا گھر جانا۔ 4 چیزیں پہلے غور سے سن لیجیے۔ زیارت کسے کہتے ہیں؟ زیارت ایک ایسا عبادی عمل ہے جس کے ذریعے، جس کا مقصد روحانی فیض حاصل کرنا ہے۔ بے شک طواف کسے کہتے ہیں؟ بغیر وقت کی پابندی کے اللہ کے گھر کا چکر لگانا طواف کہلاتا ہے۔ توجہ۔ عمرہ کسے کہتے ہیں؟ طواف و سعی کا نام عمرہ ہے۔ اور جب میں حج کی تعریف کروں تو کوئی زبان ایسی نہ ہو جو سبحان اللہ سے تن نہ ہو جائے، پورا مجمع بولے گا۔ حج نام ہے اتباع رسول اور ادائے محبوبین کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب چونکہ آج میرا سبجیکٹ عمرہ ہے تو میں فوکس اسی پہ کرتا ہوں۔ اچھا، ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو، بہت لوگ کنفیوژن میں ہیں، مغالطے میں ہیں۔ آپ جو بھی عمل کریں، طواف کریں، زیارت کریں، عمرہ کریں، حج کریں، کوئی بھی عمل کریں، یہاں کریں، وہاں کریں، چاہے جہاں کریں، اس کا ثواب آپ جس کی نیت سے کریں گے اس کو ضرور ملے۔ بے شک۔ یہ ذہن سے بات نکال دیجیے۔ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے عمرہ کریں، اپنے مرحومین کی طرف سے عمرہ کریں،
اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کرے, گاؤں کے لوگوں کی طرف سے عمرہ کریں, سب کے طرف سے طواف کریں, زیارت کریں, سب کے لیے دعا کریں. یہ جو لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ نہیں عمرہ صرف اپنا ہوگا, مردے کا نہیں ہوگا, مرحومین کا نہیں ہوگا, مرحومات کا نہیں ہوگا, یہ غلط ہے. جس کے نام سے جو عمل کیا جائے گا انما الاعمال بالنیات, انشاءاللہ اس نیت کے مطابق اس کو ثواب ملے گا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں, اتنا خشک موضوع اور اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں, مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے. اچھا, اب یہ میں جلدی جلدی آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کرنا کیا ہے. زیارت میں صرف 2 کام کرنا ہے. زیارت میں 2 کام کرنا ہے. اپنی پیشانی کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی آنکھوں سے ان مقدس اور متبرک جگہ کو دیکھنا نمبر 1. نمبر 2, اپنی زبان پر کلمہ و درود جاری رکھنا. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ زیارت ہے. 2 کام, ونلی 2 کام. کون کون سا؟ پہلا کام, اپنی اس آنکھ سے اور اس آنکھ سے دونوں کی توجہ کے ساتھ ان متبرک مقامات کو دیکھنا اور زبان پر کلمہ و درود جاری رکھنا, یہ زیارت ہے. اچھا, طواف میں کیا کام ہوتا ہے؟ میں عبد الرحیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کیجئے کہ 1 دن عمرہ کریں اور 1 دن زیارت کریں. ٹھیک ہے؟ یہ اگر آپ ترتیب مکے میں رکھیں گے تو وہاں بھی بہتر ہے, اور مدینے میں رکھیں گے تو وہاں بھی بہتر ہے. سب کچھ کریں, وہاں تلاوت بھی کریں, عبادت بھی کریں, کلمہ و درود بھی پڑھیں, ٹھیک, روزہ بھی رکھ لیں, زیارت بھی کریں. تو جو اندر کی زیارت گاہیں ہیں, کعبۃ اللہ ہے, حرم محترم ہے, حجر اسود ہے, رکن یمانی ہے, صفا مروہ ہے, ملتزم ہے, مقام ابراہیم ہے, ام ہانی کا گھر ہے, رکن عراقی ہے, آب زمزم ہے. یہ ساری چیزیں اندر ہیں. ٹھیک, باہر نکلیں گے تو جبل ثور ہے, جبل ابو قبیس ہے, جبل نور ہے, جبل رحمت ہے, مینا ہے, مزدلفہ ہے, عرفات ہے, مسجد جن ہے, مسجد رایا ہے, مسجد فتح ہے. یہ سب چیز باہر ہے. تو اگر آپ روزانہ عمرہ کریں گے تو پھر زیارت کب کریں گے؟ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 1 دن عمرہ اور 1 دن زیارت, اور جس دن زیارت کریں اس دن زیادہ سے زیادہ طواف کریں. اس لیے کہ عمرہ میں تو ٹائم لگتا ہے لیکن طواف میں تو زیادہ ٹائم لگے گا نہیں. طواف میں کئی کام کرنا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. زیارت تو بتا ہی دیا 2 کام. طواف میں آپ کو صرف 3 کام کرنا ہے. کعبۃ اللہ کا 7 چکر لگانا ہے, ٹھیک ہے, ملتزم پہ دعا کرنا ہے, چمٹنا ہے, اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنا. آپ کا 1 طواف مکمل. جتنے لوگ آپ کے گھر کے ہیں, آپ کے ملنے والے ہیں, جن سے آپ کی محبت ہے, جن کی آپ نے نیت کی ہے, سب کی طرف سے آپ طواف کیجیے گا انشاءاللہ. تو طواف میں 3 کام, زیارت میں 2 کام, اور عمرہ میں جانتے ہیں کئی کام کرنا ہوتا ہے؟ عمرہ میں 7 کام کرنا ہوتا ہے. حضرت کون کون سا؟ پہلا کام کون سا ہے؟ احرام میں تلبیہ میقات سے. اب جیسے یہاں آپ کا میقات, اگر آپ کو لکھنؤ سے جانا ہے تو لکھنؤ ہی میں آپ محرم ہو جائیں گے. ہم لوگ ڈومیسٹک فلائٹ سے گئے تھے عمان ہوائی اڈے پر, وہاں محرم ہوئے تھے. کوئی کہیں سے, ہر چیز کا میقات ہوتا ہے حضرت, اور اس میقات پر جا کر آدمی احرام پہنتا ہے. نمبر 1 احرام میں تلبیہ, عمرہ کی نیت کرنا,
اور جتنا آپ مکہ سے عمرہ کریں گے سب مسجد عائشہ سے کریں گے. چاہے اپنے ہوٹل سے محرم ہو کے جائیے, چاہے آپ جو ہے مسجد عائشہ سے محرم ہوئیے, احرام پہننا ہے, وہاں جا کر 2 رکعت نماز نفل عمرہ کی نیت سے پڑھنا ضروری. ٹھیک, یہ دوسرا کام. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ کعبۃ اللہ کا 7 چکر لگانا ہے, ملتزم پر دعا کرنا ہے, اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, جی بھر کے آب زمزم پینا ہے. چھٹا کام صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے, اور 7واں کام تھوڑا سا بال کٹوانا ہے یا حلق کروانا ہے. یہ 7 کام ہے. ٹھیک, تو زیارت میں 2 کام, طواف میں 3 کام, عمرہ میں 7 کام, اور حج میں تو بہت سارے کام ہیں. حج میں بہت سارے کام ہیں. تو حج چونکہ ہمارا موضوع ہے نہیں, 3 فرض بتا دوں تاکہ ترتیب بنی رہے. ٹھیک ہے, احرام میں تلبیہ پہلا فرض, وقوف عرفہ دوسرا فرض, طواف زیارت تیسرا فرض. یہ حج میں 3 فرائض ہیں. کچھ سنتیں ہیں, کچھ نوافل ہیں. چلیے سبجیکٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. جب آپ جائیں گے, کتنے خوش نصیب ہیں. اب یہیں سے پورے گاؤں کا ایک ماحول بننا چاہیے. بچے زیادہ سے زیادہ پڑھائیں, جفا کشی والی زندگی پیدا کرو, بچوں کو لو لائف سے بچاؤ, پان پڑیا سے دور کرو, اسکول مدرسے کو ترقی دو, اپنے گاؤں میں اچھا ماحول بناؤ, بڑا چھوٹے پر شفقت کرے, چھوٹا بڑے کا ادب کرے, ایک مثالی گاؤں بناؤ تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہاں اس گاؤں میں تعلیم ہے, اس گاؤں میں تربیت ہے, بزرگوں کا ادب ہے, دین کی چاہت ہے. حضرات گرامی, یہی سے ماحول بننا چاہیے. اور ہر سال کوشش کرو, اللہ نے جن کو دیا ہے کوشش تو کرو, صرف پیسے سے نہیں ہوتا ہے, اندر سے طرف پیدا کرو. جب طرف پیدا کرو گے تو ہر سال 1-2 سال کے بعد کوئی نہ کوئی عمرہ کرنے جائے گا. بے شک, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ جب جائیں گے, ہمارے عبد الرحیم صاحب جب جائیں گے, طواف کریں گے, زیارت کریں گے, عمرہ کریں گے. یہ عمرہ کیا ہے؟ یہ عمرہ چھوٹا حج ہے. تو یہ جو کریں گے وہ تو اپنی جگہ, اب پورا مجمع بولے, ایک نفر بولے, یہ تو جو کریں گے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جا کہاں رہے ہیں؟ ایک جملہ میں بولتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے کیچ کرتے ہیں. کعبۃ اللہ کو ایک نظر دیکھنا, یہ جو کریں گے وہ اپنی جگہ ہے. کعبۃ اللہ کو میری محبت کی قسم ہے, ہر زبان سے سبحان اللہ. کعبۃ اللہ کو ایک نگاہ دیکھنا 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت سبحان اللہ, سبحان اللہ.